بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج معرفت آل اطہار صلوات اللہ علیہ مجمعین کے ایک بالکل مختلف زاویے سے آپ سے بات کرنی چاہ رہا ہوں۔ ایک لفظ بہت سی زیارات میں استعمال ہوا ہے، السلام علیکہ یا آل اللہ، سلام ہو آپ پر اے خداوند عز و جل کی آل۔ یہ کہاں کا لفظ آیا، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ریفرنسز دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کنز الفوائد صفحہ 81، جناب حضرت عبد المطلب صلوات اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ نحن آل اللہ، ہم آل اللہ ہیں۔ مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحہ 211، مدینۃ المعاجز جلد 3 صفحہ 502۔ مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسبغ ابن نباتہ کے سوال کا جواب عطا فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم ہی ہیں وہ جن کے پاس علم الکتاب ہے، اور ہم جو کچھ اس میں ہے اسے بیان فرما سکتے ہیں، اور مخلوق میں کوئی ہم جیسا نہیں، ہم اہل سر اللہ ہیں۔ پھر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا ہم آل اللہ ہیں اور وارثان جناب رسول اللہ ہیں۔ الصراط المستقیم جلد 1 صفحہ 206 پہ خود جناب سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نحن آل اللہ فی کعبہ، ہم کعبہ میں آل اللہ ہیں۔ بحار الانوار جلد 98 صفحہ 329۔ مولا امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ نے زیارت 40 میں جناب کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر میں سر اطہر کی جانب کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا السلام علیکم یا آل اللہ، السلام علیکم یا صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا خیرۃ اللہ من خلقہ، السلام علیکم یا سادات السادات۔ اسی طرح بحار الانوار جلد 98 صفحہ 345، زیارت نصف رجب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا السلام علیکم یا آل اللہ۔ بحار الانوار جلد 99 صفحہ 16، مولا امام الکاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، اس میں یہ جملے ہیں السلام علیکہ ایھا الامام الکاظم، السلام علیکہ یا ولی اللہ و حجتہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی الظلمات، السلام علیکہ یا آل اللہ۔ بحار الانوار جلد 99 صفحہ 64، مولا امام الحادی صلوات اللہ علیہ وآلہ کی زیارت میں فرمایا گیا السلام علیکہ یا سر اللہ، السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکہ یا حبل اللہ، السلام علیکہ یا آل اللہ۔ بحار الانوار جلد 99 صفحہ 202، زیارت جامعہ میں یہ ارشاد ہے السلام علی مولانا و سیدنا الامام القائم بامر اللہ صاحب الزمان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الاطرۃ الطیبین، السلام علی الاسرۃ الطاہرین، السلام علی من نص اللہ علی امامتہم فی التوراۃ والانجیل، السلام علیکم یا آل اللہ و انصارہ۔ دوستو، یہ لفظ آل اللہ میں نے آپ کو بہت سی ریفرنسز سنا دیے، اس کے علاوہ بھی یہ لفظ آل اللہ بہت سے مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ میرے کمپیوٹر میں جو کتابیں موجود ہیں ان میں 300 سے زیادہ کتابیں ہیں جن میں مختلف مقامات پر یہ لفظ آل اللہ استعمال ہوا ہوا۔ اب اس کا پہلے مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ لغت سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ عرفانیات سے سمجھنے والی چیز ہے۔ عرفاء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آل اللہ سے مراد وہ پاک ذوات ہیں، وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کو خداوند جل شانہ نے خود اپنے پاک نور سے مشتق فرمایا، اور ان کا پاک شجرہ طیبہ پہلی ہی منزل پہ خود ذات واجب الوجود سے جا کر ملتا ہے، اس لیے ان پاک ہستیوں کو آل اللہ کہا جاتا ہے۔ اب
یہاں پر ہم صرف اس قرۂ ارض کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس نور اول کے مقام اول سے لے کر اس عالم ناسوت تک کے نزول تک تمام مقامات قیام پر غور کریں۔ یہ نور اول جس مقام پر بھی نازل ہوا وہیں اس کو سجدہ کیا گیا۔ اس کے لیے آپ امتیاز العالین کتاب جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس پاک نور نے جس عالم کو قیام گاہ بنانے کا شرف عطا فرمایا، وہی قیام گاہ اس عالم کا قبلہ قرار پایا، اور اس عالم کی مخلوقات کی عبادت یہی قرار پایا کہ وہ اس قبلے کو سجدہ کریں۔ بظاہر اس قبلے کو سجدہ ہوگا، لیکن یہ سجدہ در حقیقت خود ذات واجب الوجود کا سجدہ شمار کیا جائے گا۔ یہ نور جب عالم ذاتیہ میں جلوہ فرما ہوا تو اس کو عالم لاہوت میں نزول کے لیے لباس لاہوتی پہنایا گیا، اور مقام محمود کو اس نور کی جلوہ گاہ بنایا گیا، تو تمام لاہوتی مخلوق کے لیے مقام محمود قبلہ بنا، اور یہ نور مقام محمود کا مکین بن گیا، اور اس نور کو وہاں پر بھی آل اللہ کہا گیا۔ یہ مرتبہ جمالیہ میں بھی آل اللہ تھے، مرتبہ جلالیہ میں بھی آل اللہ تھے، عالم جبروت میں بھی آل اللہ تھے، عالم ملکوت و ام الاسماء میں بھی آل اللہ تھے، اور ہر عالم میں اس عالم کی مخلوق نے ان کو سجدہ کیا۔ یہ نور عالم امہات الاسماء میں بھی مسجود عالم تھا اور آل اللہ تھا۔ یہ نور مقدس مرتبہ اسماء الحسنہ میں بھی مسجود تھا اور آل اللہ تھا۔ جب ملکات فعالیہ الہیہ نے نور فعال فی الملکات کا جلوہ دیکھا تو انہیں قبلہ قرار دے کر فوراً اس نور کا سجدہ کیا، اور اس کے بعد اس نور کو صلب اسماء الحسنہ سے بطن ملکات فعالیہ میں نزول کا اذن ملا۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی یہ نور صلب ملکات سے بطن مرتبہ عرشیہ ثانیہ میں منتقل ہوا، اس کے بعد بطن عرشہ ثانیہ کی صلب سے بطن مرتبۃ المایہ میں منتقل ہوا، پھر مرتبۃ المایہ کی صلب سے بطن عالم ملک میں منتقل ہوا، پھر یہ نور عالم ملک میں 7 امہات سرادقات کے بطن میں منتقل ہوا، جن کے 60 باطن تھے۔ ان میں سے ایک ایک کر کے اس نے 60 سرادقات جلال کو زینت بخشی، اس کے بعد 60 سرادقات عزت کو زینت بخشی، اس کے بعد 60 سرادقات فخر کو زینت بخشی، اس کے بعد 60 سرادقات کبریا کو زینت بخشی، اس کے بعد 60 سرادقات قدس کو زینت بخشی، اس کے بعد 60 سرادقات جبروت کو زینت بخشی، اس کے بعد 60 سرادقات نور الابیض کو زینت بخشی۔ اس کے بعد یہ نور 12 امہات الحجاب کے ابطان میں جلوہ آرا ہوا، جن میں سے ہر حجاب کے 70,000 باطن تھے، گویا 8,40,000 بواطن میں یہ منتقل ہوا، اور ہر باطن نے اسے قبلہ قرار دے کر ان کا سجدہ کیا، اور ہر مقام پر یہ نور آل اللہ کہلایا۔ ان حجابات کے نام یہ تھے، یعنی حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب ہیبت اور حجاب شفاعت۔ ان کے بعد یہ نور امہات السماویہ سابعہ کے بطن میں منتقل ہوا، اور یہاں بھی انہیں قبلہ قرار دے کر سجدہ کیا، اور یہاں پر بھی یہ آل اللہ کہلایا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا کسی عالم نے انہیں سجدہ نہیں بھی کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الشعراء آیت 219، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی ہم نے آپ کے نور کو ساجدین میں منتقل ہوتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ یعنی کوئی بھی عالم ایسا نہیں کہ جس نے آپ کو قبلہ قرار دے کر ہمارا سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کے بعد عالم ناسوت کی باری آئی۔ اس میں سب سے اول مقام نسبتیہ و روحیہ کے بطن کو شرف بخشا،
اس وقت پورے عالم ارواح سے الستو بربکم فرمایا گیا اور سب سے عہد و میثاق لیا گیا۔ ایک ایک امت سے علیحدہ علیحدہ میثاق کے لیے نبوت اور ولایت کا اقرار کروانے کے بعد لباس انفاخیہ زیب بدن فرمایا تو جناب آدم کے جسد خاکی نے انہیں قبلہ قرار دے کر ان کا سجدہ کیا۔ جب اس نے سجدہ کیا تو اس نور نے صلب آدمیہ میں اس طرح نزول فرمایا کہ آدم خاکی کو پورے عالم ملکوت کا مسجود بنا دیا اور اپنے مقام نزول کو سجدہ نہ کرنے والے کو ملعون بنا دیا۔ دوستو، مولا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک ہمارا ظاہر ہے اور ایک ہمارا باطن ہے۔ ہلاک ہوا وہ شخص جس نے ہمارے ظاہر پر ایمان رکھا مگر ہمارے باطن کا انکار کیا، اور وہ بھی ہلاک ہوا جس نے صرف ہمارے باطن پر ایمان رکھا اور ظاہر کا انکار کیا۔ ہمارے پاک خاندان صلوات اللہ علیہ مجمعین کی پاک ہستیوں نے بظاہر غیبت سے پہلے 313 سال اس عالم ناسوت میں گزارے، مگر حقیقت میں اس نور کو اربوں کھربوں سالوں سے تمام عوالم کی تمام مخلوقات نے اپنا قبلہ بنا رکھا ہے۔ اسی لیے یہ تمام عوالم میں آل اللہ کی منزلت پر فائز ہیں۔ تو یہ لفظ آل اللہ صرف اور صرف اس پاک خاندان کے لیے ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی سنایا کہ خود جناب حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ ہم آل اللہ ہیں۔ تو ہر وہ ہستی جس کی پاک پیشانی میں اس نور اول نے قیام فرمایا، وہ ہستی آل اللہ کے درجے پر فائز ہے، اور وہ بھی اس نور اول کا ہی حصہ ہے۔ یہ بحث بہت سے جاہل ملاؤں نے شروع کر دی ہے کہ یہ پاک خاندان کے اجداد طاہرین جو ہیں وہ مقام عصمت پر فائز نہیں، حالانکہ تمام اجداد طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین بھی آل اللہ ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اسی نور کا حصہ ہیں کہ جس نور کو اللہ نے اپنے گھروں میں نازل کیا۔ یہ نور جس جگہ پر بھی، جس عالم میں بھی نازل ہوا، یہ اس عالم میں اس مقام پر نازل ہوا جسے بیت اللہ کہا گیا، کبھی اس کو مقام محمود کا نام دیا گیا، کبھی کوئی اور نام دیا گیا، لیکن جہاں بھی یہ نور نازل ہوا وہ اللہ کا گھر تھا، اور یہ نور اس نسبت سے کہ یہ اللہ کے گھر میں نازل ہو رہا ہے آل اللہ کہلاتا ہے۔ خداوند عالم رحم فرما، اور ابھی سے بھی پہلے جناب شہنشاہ معظم کا ظہور فرما، تاکہ ہم سب آل اللہ کی ظاہری حکومت اس قرۂ ارض پر قائم ہوتی دیکھیں، یہ زمین بھی اللہ کی حکومت سے فیضیاب ہو، ابلیس اور اس کے لشکر کی مہلتیں ختم ہو جائیں، ظلم اور ظالم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں، اور پاک آل اللہ عز و جل ابدی خوشیوں کی دائمی بہار میں آباد و شاد ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین۔